ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا، ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا۔ بہت اچھی سماعتیں اور بڑے منظم طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے خوش قسمت ہیں، اور یہ شرف جس کو ملا وہ واقعی خوش قسمت ہے۔ یہ عظیم دولت عشق رسول کی ہر شخص کے حصے میں نہیں آتی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ نعمت ہے جو کسی کے حصے میں آتی ہے۔ یہ عشق رسول کی جو نعمت ہے یہ صدیق اکبر کے حصے میں آئی تھی، ابو جہل کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ نعمت عمر فاروق اعظم کے حصے میں آئی، ابو لہب کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ نعمت حضرت اکرمہ کے حصے میں آئی، ان کے سگے باپ کے حصے میں نہیں آئی۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کہتے ہیں یہ نعمت ابو لہب کے بیٹے کے حصے میں آئی، خود اس کے باپ کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ نعمت ولید بن مغیرہ کے حصے میں نہیں آئی عشق رسول کی، اور ان کے سگے بیٹے خالد بن ولید کے حصے میں آئی۔ عشق رسول کی نعمت ہر شخص کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ نعمت ایمان کے عشق رسول کی لوط علیہ السلام کے حصے میں آئی، ان کی سگی بیوی کے حصے میں نہیں آئی۔ نوح علیہ السلام کے حصے میں آئی، اور ان کے سگے بیٹے اور بیوی کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ عظیم نعمت دیکھیں آپ کن کے حصے میں آتی۔ سعد بن ابی وقاص کے حصے میں آئی، اور ان کے سگے بیٹے عمر بن سعد کے حصے میں نہیں آئی۔ حضرت امیر معاویہ کے حصے میں آئی، ان کے سگے بیٹے یزید کے حصے میں نہیں آئی۔ اور آسان کر دوں یہ نعمت جوگی جے پال کے حصے میں آئی، پرتھوی راج کے حصے میں نہیں آئی۔ اور آسان کر دوں یہ نعمت ہم جیسے فقیروں کے حصے میں آئی، ہندوستان کے وزیر اعظم کے حصے میں نہیں آئی۔ اتنی بڑی پوسٹ پانے کے باوجود لوگ اسے کافر کہہ کے بلاتے ہیں، اور آپ کو عاشق رسول کہہ کے بلاتے ہیں۔ معمولی انعام مدینہ شریف میں ایک شخص نے آقا کریم سے فرمایا میرے آقا میں نے 250 یا 350 لڑکیوں کو مدینہ شریف مکہ شریف کے مقبرۃ الشبکہ گراؤنڈ میں زندہ دفن کیا، زندہ دفن ہوتے وقت میں نے بچایا ہے 250 یا 350 لڑکیوں کو، مجھے اس کا بینیفٹ کیا ملے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایمان مل گیا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑی نعمت تو آپ کے حصے میں آ ہی گئی ہے ماشاءاللہ۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کریم کے قدم کی برکتیں ہیں۔ میرے دوست ہیں، انتقال ہو گیا بسمل بھاگلپوری کا، جانتے تھے، بہت عظیم شاعر بسمل بھاگلپوری، اس نے شعر کہا تھا مجھ پہ فیضان شہنشاہ امم ہو ہی گیا۔ جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلے اور سلام پڑھا مسجد میں بھاگلپور شہر میں، اور اس میں ایک شعر پڑھا تھا کاش جب میری موت آئے تو دن جمعہ کا ہو۔ اور جمعہ کی نماز پڑھ کے باہر نکلے، سلام پڑھ کے ایک ٹرک کی زد میں آگے شہید ہو گئے۔ نعت کا شعر کہا تھا مجھ پہ فیضان شہنشاہ امم ہو ہی گیا، خواب ہی میں سہی دیدار حرم ہو ہی گیا، میری بستی سے بہت دور تھا شہر طیبہ، ایک قدم روز چلا فاصلہ کم ہو ہی گیا۔ میری بستی سے بہت دور تھا شہر طیبہ، ایک قدم روز چلا۔ انہی کے شہر کا ایک شاعر ہے، اس کا نام ہے محور بھاگلپور، بڑا اچھا شاعر ہے، بڑا اچھا شاعر ہے۔ ہر محب آپ کا محبوب خدا ہوتا ہے، عرص شیر بے شعر سنت میں یہ مصرع دیا گیا، ہر محب آپ کا محبوب خدا ہوتا ہے۔ افسر صاحب نے کہا تھا سر قلم ہو کے اگر مصحف قرآن پہ گرے، سر قلم ہونے میں نقصان ہی کیا ہوتا ہے؟ سر قلم ہونے میں نقصان ہی کیا ہوتا ہے؟ تو محور بھائی نے شعر کہا، مجھے یاد آیا، محور بھاگلپوری صاحب یاد آیا۔ افسر صاحب نے کہا تھا بہت اچھا کلام کہا تھا افسر صاحب نے، بہت بڑا شاعر تھا، انتقال کر گیا، امروہہ کا تھا، نعت کا بہت بڑا شاعر تھا کہ سر قلم ہو کے اگر مصحف قرآن پہ گرے، سر قلم ہونے میں نقصان ہی کیا ہوتا ہے۔ محور صاحب کہتے ہیں ہم اسے محفل سرور سے بھگا دیتے ہیں جس کا پیجامہ بہت زیادہ اٹھا ہوتا ہے۔ وہ طنز و مزاح کا شاعر ہے اور نعت کے میدان کا شاعر ہے، بڑا اچھا شاعر۔ نعت کے حوالے سے شعر کہتا ہے قلب میں دل کہے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، ورنہ پھر اس دل کو میرے حوالے کیجئے، میں نپٹ لوں گا اس سے۔ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا، ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا، اور تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول،
تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا، اور خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا۔ غریب نواز سرکار کے نام پہ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ بتائیں نفیس بھائی، انعام دینے کی ذمہ داری آپ ہی کے سر ہے کیا؟ یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا تھا، لیکن اگر یہ کام آپ سب نے کسی ایک آدمی کے حصے میں کر دیا تو آپ کم سے کم ان سے بڑا کام کرتے رہے ہوں۔ سبحان اللہ کی صورت، سبحان اللہ کی صورت۔ آپ لوگوں کو سبحان اللہ کی فضیلت نہیں معلوم ہے، اس لیے ذرا سا خاموش رہتے ہیں۔ ملک شام میں ایک بزرگ آرام کر رہے ہیں، ان کے پاس ایک شخص گیا، وہ شخص کون تھا؟ ابو علی سینا بزرگ ہیں، علامہ عمری سر خرقانی، ایران میں آرام کر رہے ہیں۔ ایران بڑا مقدس ملک ہے، اسی ملک کے اسی شہر میں ایک شہر کا نام ہے جیلان، جہاں غوث اعظم پیدا ہوا۔ اسی ایران میں ایک شہر ہے جس کو بولتے ہیں سمنان، جہاں مخدوم شریف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے۔ اسی ملک میں ایک شہر کا نام ہے سنجر، جہاں غریب نواز پیدا ہوئے۔ اسی ملک میں ایک شہر کا نام اصفہان، جہاں مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی پیدا ہوئے۔ اسی ملک میں ایک شہر کا نام ہے شیراز، جہاں شیخ سعدی شیرازی آرام کر رہے ہیں۔ اسی ملک میں ایک شہر کا نام بستام، جہاں مخدوم بایزید بستامی آرام کر رہے ہیں۔ اسی ملک کے ایک شہر کا نام ہے یوں سمجھنے خرقان، جسے جہاں شیخ ابو الحسن خرقانی سرکار بایزید بستامی کے وصال کے 39 سال کے بعد پیدا ہوئے، وہ آرام کر رہے ہیں۔ اسی ملک میں خواجہ ابو الحسن چشتی آرام کر رہے ہیں، ایسے دیار میں لیٹے ہوئے ہیں جس علاقے کا نام ہی چشت ہے، جس کی وجہ سے غریب نواز کا سلسلہ ہی پھیل رہا ہے۔ اسی ملک میں امام علی رضا بھی آرام کر رہے ہیں، دنیا کی سب سے حسین عمارت امام علی رضا کی، امام موسیٰ کاظم کے لاڈلے۔ اسی ملک میں ایک روایت کے مطابق امام علی اصغر، امام علی اکبر، امام زین العابدین کی ماں مخدومہ شہر بانو آرام کر رہی ہیں۔ بڑا مقدس ملک ہے۔ سرکار غوث اعظم کی ماں مخدومہ عائشہ، پھپھو مخدومہ عائشہ جیلانی، آپ کی ماں مخدومہ فاطمہ مت الجبار، آپ کے نانا شیخ عبداللہ سمیع، والد موسیٰ جنگی دوست، سارے کے سارے لوگ اسی ملک میں آرام کر رہے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات یہ ہے اسی ملک کی کیپٹل جو تہران ہے، 900 کلومیٹر کے فاصلے پر مشہد شریف ہے، وہاں سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر تربت جام ہے، جہاں محبتوں کا امام عبدالرحمن جامی آرام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بڑا یہ مقدس ملک ہے ایران۔ شیخ ابو الحسن خرقانی کے پاس ابو علی سینا آئے، کہو خرقانی، بہت بڑے بزرگ ہیں آپ، بہت بڑے بزرگ ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو 10 فٹ اچھلتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ اللہ کہتے ہیں تو اتنا اچھلتے کیوں ہیں؟ آپ پر جذبی کیفیت طاری ہوتی ہے، آپ بلیوں اچھلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نام الہ کی برکت ہے، میں اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہوں، میں نام الہ میں جذب ہوتا ہوں اور پھر میری کیفیت عجیب و غریب ہوتی ہے۔ تو ابو علی سینا نے کہا اس میں 3 حرف ہیں، الف لام ہے، یہ 3 حرف نام اتنا اثر کیسے رکھتا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ علامہ خرقانی فرماتے ہیں تو مجھے خر معلوم ہو رہا ہے، خر مانے گدھا ہوتا ہے، تو مجھے خر معلوم ہو رہا ہے۔ ابو علی سینا کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا، اتنا بڑا حکیم، طبیب حاذق، اتنا بڑا فلسفی، اندر سے بے چینی پیدا ہوئی۔ فرماتے ہیں علامہ خرقانی بے چین ہو گیا، کہا آپ کی زبان سے یہ لفظ خر گدھا سن کے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ فرمایا اس میں تو 2 ہی حرف ہیں، دیر لگتی ہے، ایک اسٹیشن پہلے اتر گیا، اس میں تو 2 ہی حرف ہیں، اللہ اکبر اللہ۔ اس کے بعد ایک جملہ اس نے کہا، ابو علی سینا نے کہا او خرقانی، علامہ شیخ ابو الحسن خرقانی، انہی کے جبے شریف کے صدقے میں ہندوستان میں قلعہ فتح ہوا تھا۔ قلعے کا نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ لیں گے، قلعہ فتح ہوا تھا۔ سوچیں کہ جس کے جبے شریف کا یہ عالم ہے اس کی ذات کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا کہ او ابو الحسن خرقانی ذرا یہ بتاؤ بایزید بستامی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ علامہ خرقانی خوش ہو کے رونے لگے، فرماتے ہیں بایزید بستامی کا بڑا مقام ہے، وہ اتنے مقدس تھے کہ ان کو جس نے دیکھا اسے جنت مل گئی، جس نے دیکھا اسے جنت مل گئی، ہدایت پا گیا۔ ابو علی سینا نے کہا کیا بات کرتے ہو علامہ خرقانی، جس نے دیکھا بایزید کو جنت مل گئی، حالانکہ بہت سونے تو اللہ کے نبی مدینے والے آقا کو دیکھا ہے، کلمہ نہیں نصیب ہوا۔ کھڑے ہو گئے جلال کے عالم میں، فرمایا او ابو علی سینا خبردار، جو تم نے یہ کہا یہ مت کہا کرو، یہ مت کہا کرو، بلکہ یوں کہا کرو کہ نبی کو جس نے بھی دیکھا کلمہ پڑھ لیا، جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ اللہ۔
یہ جملے ہیں علامہ خلقانی، یہ لفظ الہ کی برکت ہے۔ تو جب بھی کوئی آواز آئے اللہ کی تو آپ کے دل کی آواز میں شامل ہو جائے۔ آخری مصرع تھا، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا۔ دل چھوڑ کے گھر جا سکتے ہیں آپ لوگ۔ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا، ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، یعنی بت خانے میں طوفان کہاں سے آتا، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا، اور خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا، اور کنز ایمان نہ ہوتا جو ہمارے گھر میں، اعلیٰ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا۔ کنز ایمان نہ ہوتا جو ہمارے گھر میں، اعلیٰ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا۔ اسیر حضور مفتی اعظمین علامہ شاہ مفتی امان الرب صاحب قبلہ گونڈوی جامعہ مینائیہ کے شیخ الادب ہے، ان کی گفتگو کل پرتاپ گڑھ شہر کے مرکزی ادارے میں جامعہ گلشن مدینہ میں ہونے جا رہی ہے۔ سالانہ جلسہ ہے، بہت عظیم تقریب ہے، آپ سے گزارش ہے جس میں غالباً میرے بھائی حیدر پرتاپ بڑی وغیرہ شرکت کر رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ گلشن مدینہ کے اس دینی مرکزی درسگاہ میں شرکت کریں۔ 5 مئی کو یہ نوگیر ہے نا مولانا صاحب، نوگیر میں انشاءاللہ 5 مئی کو آپ حضرات دیکھیں گے علامہ مشاہد رضا صاحب قبلہ سیوان، علامہ چراغ علی صاحب قبلہ مصباحی اندھیری بیچ ممبئی، جی انشاءاللہ، اور جناب سیف رضا صاحب اور حیدر بھائی وغیرہ کی شرکت ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ 5 مئی کو ان محافل میں بھی شرکت فرمائیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں نے کوشش کی تھی نفیس بھائی، بڑی خواہش تھی کہ سید صاحب قبلہ کو کبھی کنڈا علاقے کی کسی ایسی مجلس میں بلاؤں گا جہاں کے لوگ جی بھر کر کے ان سے نعتیں سنیں گے، کیونکہ 1-2 کلام میں ان کی اسٹیم گرم نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ 2-2 3-3 گھنٹے پڑھنے والے لوگ ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی دیر تک پڑھنے کی کوئی حادثہ ہو جائے، لیکن ضرور سنیں گے آپ۔ پاکستان کی بڑی مقبول نعتیں بھی پڑھتے ہیں، ہندوستان کے بڑے بڑے ثناخواں ان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور بہت ٹوٹ کر کے نبی کی نعت پڑھتے ہیں، جن کی نعتوں کو سن کر کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے آنسو کے سوغات جاری کیے، تو خواب میں رسول اکرم کی زیارت کا سعادت نامہ بھی ان کو میسر آ گیا۔ بہت مقبول نام ہے، مخدوم گرامی شہزاد غوث الاعظم حضور سید عبدالمسیح میاں شفاعت اللہ کا، میرے شیخ حضور تاج الشریعہ سرکار کی 90 نعتوں کو آپ نے ریکارڈ کروایا، 90 نعتوں کو، جس کی آڈیو کیسٹ اجرا کے موقع پر خود سرکار تاج الشریعہ تشریف لائے، سبحان اللہ کے لیے، اور سینکڑوں کلام امام اہل سنت کے حضور بیدم شاہ وارسی کے، حضور سرکار محبوب الہی کے، اور سرکار قلعہ شریفی میاں، ان تمام تر مشائخ کرام کے کلام پڑھے۔ پاکستان کے بڑے بڑے شعراء، منصور ملتانی ہوں، مظفر وارسی ہوں، مجید ریاض ہوں، اور خالد حسین خالد صاحب، بڑے بڑے شعراء کرام کی نعتیں پڑھی ہیں۔ میں بہت ادب کے ساتھ سنتا ہوں اور میں دل سے گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ اپنی محبتوں کو اجاگر کریں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔